آج جو کہانی میں آپ کو سنانے جا رہی ہوں وہ آپ کو اندر تک ہلا کر رکھ دے گی۔ لوگ بیٹیوں کی پیدائش سے نہیں بلکہ ان کے نصیب اور قسمت سے ڈرتے ہیں۔ کسی بھی بیٹی کی ذرا سی لغزش اسے اندھے کنویں میں دھکیل دیتی ہے۔ یہ کہانی میرے محلے کی ہے۔ 5 بھائیوں کی اکلوتی بہن ماں پارا انتہائی ناز و نام میں پلی بڑی تھی۔ اس کی والدہ ایک سمجھدار خاتون تھی، لیکن ان میں ایک خامی تھی کہ وہ اپنی بیٹی کو پاس پڑوس میں جانے سے منع نہیں کرتی تھی۔ وہ اپنی بیٹی کو بہت محبت اور پیار سے رکھتی تھی۔ ماں پارا فطرتاً خاموش طبع اور شریف لڑکی تھی۔ ہمارے محلے میں بہت سارے گھر تھے جو تقریباً سب ہی آپس میں رشتہ دار تھے۔ جن دنوں یہ واقعہ پیش آیا، ماں پارا 7ویں کلاس کی طالبہ تھی۔ تقریباً اس کی عمر 12 برس تھی۔ پڑوس میں ایک میاں بیوی اور ان کے 4 بچے تھے۔ ان کے گھر اس لڑکی کا آنا جانا تھا۔ ان کے گھر کے سربراہ کا نام سلار تھا، جسے سب لالا لالا کہتے تھے۔ لالا ایک دھوبی تھا۔ وہ ماں پارا کا رشتہ دار نہ تھا، صرف محلے دار تھا۔ لالا جب چھوٹا تھا تو اس کی 3 خوبصورت بہنوں کو ستارہ کے تایا نے اپنی باتوں کے جال میں پھنسا کر بے آبرو کیا تھا۔ اب تو ان کی شادیاں ہو چکی تھیں اور ان کے بچے بھی کافی بڑے تھے۔ لالے کے ذہن میں کہیں کسی جگہ یہ نقش تھا کہ ماں پارا کے تایا نے میری بہنوں کی عزتوں کو پامال کیا تھا، مگر ان باتوں کو کافی عرصہ گزر گیا تھا۔ محلے والے بھی بھول بھال گئے تھے۔ ماں پارا کا لالے کے گھر بہت آنا جانا تھا۔ اس کی لاپرواہ ماں بھی اسے نہ روکتی کہ اکلوتی بیٹی ہے، گھر میں کوئی بہن نہیں ہے، اسی لیے لالے کے بچوں سے کھیلتی ہوگی۔ لالے کی بیوی کو اپنی نندوں کی سابقہ زندگی کے بارے میں کچھ پتہ نہ تھا۔ وہ ماں پارا کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے پیش آتی تھی، لیکن لالے کے دل میں کیا ہے کسی کو پتہ نہ تھا۔ اس نے آہستہ آہستہ ماں پارا کو اپنی جھوٹی محبت کے جال میں پھنسا لیا، جس کی کسی کو بھی کانوں کان خبر نہ ہو سکی۔ کہاں ایک کم عمر لڑکی اور کہاں 28 سال کا مرد۔ ماں پارا کی ماں کو محلے والے بھی کہتے تھے کہ اپنی بیٹی کو ان کے گھر اتنی دیر نہ جانے دیا کرو، کیا خبر اس کی بیوی سعدیہ گھر میں ہوتی ہے یا میکے گئی ہوتی ہے۔ سعدیہ ایک بولی بالی عورت تھی جس کو لالے جیسے یتیم لڑکے کے ساتھ بیاہ دیا گیا تھا۔ بہرحال ماں پارا کی ماں نے اپنی بیٹی کو نہ روکا۔ وہ کھلم کھلا سعدیہ کے گھر پر پائی جاتی تھی۔ ایک دن ہم سب اسکول سے واپس گھر آئے تو دیکھا کہ ماں پارا کی والدہ پریشان سب لڑکیوں سے پوچھتی پھر رہی تھی کہ میری بیٹی ابھی تک اسکول سے نہیں آئی، اللہ خیر کرے۔ ہم سب بھی پریشان ہو گئے کہ صبح تو وہ ہمارے ساتھ تھی مگر چھٹی کے وقت ساتھ نہیں آئی۔ کچھ دیر بعد پورے محلے میں چہمگوئیاں ہونا شروع ہو گئیں کہ ماں پارا اسکول سے واپس گھر نہیں آئی۔ سب جگہ تلاش شروع ہو گئی۔ اسکول سے پتہ کیا تو معلوم ہوا وہ صبح گیٹ تک ساتھ آئی تھی، پھر چپڑاسی سے کہا کہ میں یہ سامان اپنے کزن کو دینا بھول گئی، ابھی آتی ہوں، لیکن وہ واپس نہیں آئی۔ اس سے صاف ظاہر تھا کہ وہ جس کے ساتھ بھی گئی ہے اپنی مرضی سے گئی ہے۔ محلے والوں نے ماں پارا کی والدہ کے کان میں بات ڈالی کہ بی بی لالے کے گھر بھی پوچھ لو، شاید اس کی بیوی کو خبر ہو، لیکن وہاں تو تالا تھا۔ پھر تھانے میں رپورٹ درج کروائی گئی۔ سب کا شک لالے کی طرف گیا کہ وہ اس کی بیٹی کے آگے پیچھے پھرتا تھا، ضرور دال میں کچھ کالا ہے۔ پولیس نے اس کے دوستوں کو پکڑ لیا، ان سے پوچھ گچھ کی گئی اور پتہ چلا کہ لالا ماں پارا کو لے کر ملتان چلا گیا ہے، جدھر اس کی بہن کا گھر تھا۔ پولیس ماں پارا کے بھائیوں کے ساتھ لالے کی بہن کے گھر پہنچی تو دیکھا ماں پارا دلہن بنی بیٹھی تھی اور نکاح ہوا بھی آ چکا تھا۔ پولیس نے ماں پارا کو بازیاب کروایا اور لالے کو تھانے پکڑ کر لے گئے۔ اس نے اقرار کیا کہ میں نے ہی ماں پارا کو اپنے جال میں پھنسایا تھا تاکہ اپنی بہنوں کی عزت کا بدلہ لے سکوں، تاکہ میرے دل کی آگ ٹھنڈی ہو۔ ماں پارا کو گھر واپس لے آئے۔ ہمارے علاقے میں جو بچیاں ایسا کام کرتی ہیں تو پورا خاندان برباد ہو جاتا ہے۔ یہ تقریباً 1992 کی بات ہے، جب خاندان بدنام ہو۔ غیرت کے نام پر قتل کرنا فخر کی بات سمجھی جاتی تھی۔ سب خاندان والے ماں پارا کی فیملی سے نفرت کرنے لگے۔ اس کے باپ بھائی بھی شرمندہ تھے، خاص طور پر ماں پارا کی ماں کہ اے کاش میں اس وقت ہوش کے ناخن لیتی تو آج یہ دن دیکھنا نصیب نہ ہوتا۔ ماں پارا خود حیران تھی کہ وہ اس جال میں کیسے پھنسی۔ ادھر لالے پر کیس چلا اور اسے اغوا کے جرم میں جیل ہو گئی۔
بیوی اپنے بچے لے کر میکے جا بیٹھی اور کچھ عرصہ بعد شوہر کی بے وفائی کا غم سینے سے لگا کر فوت ہو گئی۔ لالے کی بچیاں اپنی پھوپھیوں کے گھر ایک ایک کر کے رہنے لگیں۔ ماں باپ کی شفقت سے محروم بیٹیاں پھوپھیوں نے آپس میں بانٹ لیں کہ ہم ان کی پرورش کریں گے، کیونکہ بچیوں کا ننیال غریب تھا، وہ ان کا بوجھ نہ اٹھا سکتے تھے۔ ادھر ماں پارا کے بھائی بہن کو گھر میں برداشت نہیں کرتے تھے۔ پورے خاندان میں کوئی بھی ایسا نہ تھا جو ماں پارا کو اپناتا۔ آخر کار اس کی خالہ جو جنگ میں رہتی تھی، اس نے قریبی گاؤں میں ہی کوئی اچھا سا لڑکا دیکھ کر ماں پارا کا نکاح کروا دیا۔ وہاں اس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا تھا۔ ماں پارا 5 بچوں کی ماں بن گئی۔ اس کا شوہر جب ماں پارا کے میکے آتا تو کوئی نہ کوئی بھائی اس کے شوہر کے ساتھ ساتھ رہتا تھا کہ علاقے کے لوگ ماں پارا کا ماضی نہ بتا دیں۔ لیکن کسی بدہوا نے شوہر کو اکیلا پا کر ماں پارا کا ماضی بتا ہی دیا، جسے سن کر وہ بہت دل گرفتہ ہوا اور ماں پارا کے ساتھ خوب جھگڑا کیا۔ روز اسے ڈنڈوں سے خوب مارتا، اسے ذلیل کرتا اور وہ بیچاری ظلم سہتی رہی۔ ماں پارا کے شوہر کو کسی بدبخت نے غموں سے نجات دلانے کے بہانے نشے کی لت لگا دی اور وہ مکمل طور پر نشئی بن گیا۔ کئی دن گھر نہ آتا۔ ادھر بچوں کا خرچہ بھی ماں پارا کی ماں بھجواتی تھی۔ آخر کار ایک دن شوہر نے اپنی بیوی کو خوب مارا اور طلاق دے دی۔ وہ 5 بچوں کے ساتھ اپنی ماں کے گھر آ بیٹھی۔ بھابیاں اور بھائی تو اسے پہلے ہی ناپسند کرتے تھے، اب اس پر آسمان بھی ٹوٹ پڑا۔ ماں پارا اور اس کے بچوں کے ساتھ کرائے کے مکان میں رہنے لگی اور بوڑھا باپ اس کے بچوں کا خرچہ اٹھانے لگا۔ کیونکہ گھر پر بھابیوں کا قبضہ تھا، وہ کسی صورت بھی اس کو اپنے گھر میں جگہ دینے کو تیار نہ تھے۔ بوڑھا باپ اپنی زمین پر کاشتکاری کر کے ماں پارا اور اس کے بچوں کا خرچہ پورا کرتا تھا۔ ادھر لالے کو جیل میں ہی پولیس تشدد سے کچھ ایسی کاری ضربیں لگیں کہ کچھ عرصہ بعد وہ فوت ہو گیا۔ شاید اس المیہ میں زیادہ قصور ماں پارا کی والدہ کا ہے۔ اگر وہ اپنی بیٹی کو گھر پر رہنے کی تلقین کرتی، اس کو کنٹرول کرتی، تو شاید آج نہ ہی لالے کی بیٹیاں در بدر پھر رہی ہوتی اور نہ ماں پارا کے بچے بنا باپ کے پرورش پاتے۔ دونوں گھرانے یوں برباد ہوئے کہ ان کے خاندان کی عزت تار تار ہو گئی، سب ختم ہو گیا۔ کیونکہ آگے ماں پارا کی بچیوں کا کوئی مستقبل نہیں، کون ان کو اپنائے گا؟ سب ان پر طعنہ زنی کرتے ہیں کہ اگر تمہاری ماں غلط قدم نہ اٹھاتی تو آج تم کسی اچھے گھر میں پرورش پا رہے ہوتے، عزت کی زندگی گزار رہے ہوتے۔ اب تو ماں پارا کو بھی اپنی کم عقلی پہ رونا آتا ہے۔ والدین کو چاہیے کہ اپنے بچوں کا خاص خیال رکھیں، ان کے چال چلن پر مکمل نظر رکھیں اور انہیں زیادہ ڈھیل نہ دیں۔ ماں کی لاپرواہی نے 2 گھرانوں کی آنے والی نسلیں تباہ کر دیں۔